بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ پاکستان کی عالمی سطح پر زبردست کامیابی، اقوام متحدہ نے بھارت سے بڑا مطالبہ کر دیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے ٹائیگر فورس کے بارے میں اہم ترین ہدایت جاری کر دی۔ بھارت کے ساتھ کشیدگی، نیپال نے سرحد پر فوج تعینات کر دی۔ افغانستان میں پرتشدد کارروائیوں میں اضافہ، صدر اشرف غنی میدان میں آ گئے، فوج کو بڑا حکم دے دیا۔ امریکہ کی افغانستان میں دہشت گرد حملوں کی شدید مذمت۔ ملائیشین مارکیٹ میں پام آئل کے نرخوں میں 1% کمی۔ ملائیشیا میں 300 پاکستانی گرفتار، کتنے افراد کرونا وائرس کا شکار نکلے؟ آپریشن موومنٹ کنٹرول کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ چین کرونا ویکسین کے فارمولے کو ہیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے، امریکہ نے الزام عائد کر دیا۔ سعودی عرب میں عید الفطر پر کرفیو نافذ کرنے کا فیصلہ۔ سعودی عرب بجلی کے بلوں میں کسی قسم کا اضافہ نہیں کیا جا رہا۔ سعودی عرب تیل اور گیس کے نئے ذخائر دریافت۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیو کو واٹس ایپ اور فیس بک پر شیئر کر دیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ اقوام متحدہ انسانی حقوق کے عہدیداروں نے بھارت سے انسداد دہشت گردی قوانین پر نظر ثانی کا مطالبہ کر دیا۔ اقوام متحدہ انسانی حقوق کے عہدیداروں نے بھارتی انسداد دہشت گردی قوانین کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور بھارت سے قوانین پر نظر ثانی کا مطالبہ کر دیا۔ اقوام متحدہ کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ بھارتی قوانین عالمی انسانی حقوق کے اصولوں پر پورا نہیں اترتے۔ بعد ازاں اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا ہے کہ بھارتی انسداد دہشت گردی قوانین پر اعتراضات پاکستانی اور کشمیری موقف کی تائید ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کشمیر میں حق خود ارادیت کی جائز جدوجہد کو دہشت گردی قرار نہیں دیا جا سکتا، جبکہ بھارتی سرکار ان قوانین کا سہارا لے کر اختلاف رائے کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کو صوبائی سطح پر ٹائیگر فورس کی ہفتہ وار رپورٹ پیش کر دی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے اس موقع پر ٹائیگر فورس سے متعلق وزرائے اعلیٰ اور چیف سیکرٹریز کو گائیڈ لائنز بھی دیں اور ملک بھر میں ٹائیگر فورس کو مکمل فعال کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ٹائیگر فورس سے متعلق اجلاس ہوا، جس میں صوبائی وزیر اعلیٰ اور چیف سیکرٹریز نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ وزیر اعظم کو صوبائی سطح پر ٹائیگر فورس کی ہفتہ وار رپورٹ بھی پیش کر دی گئی۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر ٹائیگر فورس سے متعلق وزرائے اعلیٰ اور چیف سیکرٹری کو گائیڈ لائنز بھی دے دیں اور ملک بھر میں ٹائیگر فورس کو مکمل طور پر فعال کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارت کی جانب سے متنازع علاقے میں سڑک کی تعمیر کے بعد نیپال نے احتجاجاً بھارتی سفیر کو طلب کر لیا۔ نیپالی وزیر خارجہ نے متنبہ کیا ہے کہ بھارت ان کی سرحدی حدود میں سڑک کی تعمیر سے باز رہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق نیپالی وزیر خارجہ نے بھارتی نیوز ویب سائٹ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے سرحد پر فوجی چوکیوں میں اضافہ اور مزید فوج تعینات کر دی ہے۔ نئی دہلی کا موقف ہے کہ سڑک کی تعمیر سے ان کی حدود میں موجود روٹ پر کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب اس متنازع اقدام کے خلاف نیپال میں مظاہرے لاک ڈاؤن توڑتے ہوئے لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین نے کئی مقامات پر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کے نیپالی ہم منصب کے پتلے بھی جلائے۔ پولیس نے کئی مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ نیپالی حکومت نے بھارتی پروجیکٹ کو روکنے کے لیے خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ افغانستان میں بڑھتے ہوئے دہشت گرد حملوں میں افغان صدر اشرف غنی نے مسلح افواج کو دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا۔ صدر اشرف غنی نے حکم دیا ہے کہ افغانستان کی مسلح افواج تشدد کے خاتمے اور دہشت گردی کو روکنے کے لیے اب صرف دفاعی حملے نہ کرے، بلکہ وہ خود دہشت گردوں کے خلاف بھرپور کارروائی کریں اور کسی کو رعایت نہ دی جائے۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ نے افغانستان میں دہشت گرد حملوں کی شدید مذمت کر دی۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں نے نوملوز سمیت بے گناہ لوگوں کو نشانہ بنایا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے افغانستان میں دہشت گرد حملوں کے حوالے سے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ معصوم لوگوں پر کسی بھی قسم کا حملہ ناقابل معافی ہے۔ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ دہشت گرد اپنے مقاصد میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ رمضان کے مقدس مہینے اور کرونا وبا کے وقت پر حملے خاص طور پر خوفناک ہیں۔ طالبان نے حملوں کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کیا ہے اور انہوں نے بھی حملوں کو گھناؤنا قرار دے دیا۔ وزیر خارجہ مائک پومپیو نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ مفاہمتی عمل میں پیش رفت تک افغانستان دہشت گردی کا شکار رہ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ افغان عوام دہشت گردی سے پاک مستقبل کے مستحق ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ملائیشین مارکیٹ میں پام آئل کے نرخوں میں 1% سے زائد کمی ہو گئی، جس کی وجہ سے اپریل کے دوران بیرونی طلب کی نسبت زیادہ پیداوار ہے۔ ادھر گزشتہ روز جاری سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اپریل کے دوران پام آئل کی پیداوار مارچ کے مقابلے میں 18.5% اضافے کے ساتھ 2.05 ملین ٹن رہی، جو کہ دسمبر 2019 کے بعد اب تک کی سب سے زیادہ پیداوار ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ملائیشیا میں 300 پاکستانیوں کو گرفتار کر لیا گیا، جن میں کئی کرونا وائرس کا شکار ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ملائیشیا میں کرونا وائرس کے دوران 300 سے زائد پاکستانی شہری گرفتار کر لیے گئے۔ گرفتار پاکستانیوں میں زائد المیعاد ویزا، رہائشی اور ورک پرمٹ والے افراد شامل ہیں۔ ملائیشیا میں پاکستانی ہائی کمشنر کی جانب سے معاملے پر مکمل خاموشی ہے، تاہم وزارت خارجہ کے ذرائع کے مطابق گرفتاریوں کے مطابق پیروی کے لیے پاکستانی ہائی کمشنر کو ہدایت جاری کر دی گئی ہیں۔ آپریشن موومنٹ کنٹرول کے تحت ملائیشین پالیسی محکمہ امیگریشن اور فوج نے کوالالمپور میں مختلف مقامات پر آپریشن کیے۔ آپریشن کے بعد تمام عمارتوں اور رہائشی علاقوں کو فورسز نے گھیرے میں لے لیا، جبکہ زیر حراست پاکستانی شہریوں میں غیر قانونی تارکین وطن بھی شامل ہیں۔ گرفتار افراد میں سے چند کرونا وائرس کا شکار ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ کی تفتیشی ادارے اور خفیہ ایجنسیوں نے انکشاف کیا ہے کہ چین سے ہیکرز تیزی سے تیاری کے مراحل طے کرنے والی کرونا ویکسین کا فارمولہ اور معلومات چوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل اور نیو یارک ٹائم میں شائع ہونے والے انویسٹیگیشن رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ چینی ہیکرز امریکہ میں تیار ہونے والی کرونا ویکسین سے متعلق تحقیق اور دیگر معلومات کو ہیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاہم سخت سائبر سیکیورٹی کے باعث وہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی حکومت نے عید الفطر کی چھٹیوں پر ملک میں مکمل کرفیو کا فیصلہ کر لیا۔ کرونا وائرس کے باعث سعودی عرب نے عید الفطر کی چھٹیوں کے دوران کرفیو نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سعودی عرب میں عید الفطر کی تعطیلات 23 مئی سے 27 مئی تک جاری رہیں گی، تاہم رمضان کے آخر تک تمام شہروں میں جاری کرفیو میں نرمی رہے گی۔ سعودی وزارت داخلہ کے مطابق جزوی کرفیو کے دوران عوام صبح 9 سے شام 5 بجے تک ضروری اشیاء کی خریداری کے لیے گھروں سے باہر نکل سکتے ہیں، تاہم مکہ مکرمہ میں مکمل کرفیو نافذ رہے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی حکام کا کہنا ہے کہ مملکت میں مخصوص یا فکسڈ بلنگ کے صارفین پر کسی قسم کا اضافی بوجھ نہیں ڈالا جا رہا اور اس حوالے سے تمام افواہیں بے بنیاد ہے۔ سعودی ویب سائٹ کے مطابق سعودی الیکٹرک کمپنی نے کہا ہے کہ جن افراد نے اپنے بجلی کے بلوں کے لیے فکسڈ کی سہولت حاصل کی ہوئی ہے، انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فکسڈ بلوں کی فائنل ادائیگی سروس کے اختتام پر کی جاتی ہے اور اس میں کسی قسم کے اضافی چارجز شامل نہیں کیے جاتے۔ کمپنی کے مطابق سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی بے بنیاد باتوں پر توجہ نہ دی جائے۔
خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی عرب میں تیل اور گیس کے نئے ذخائر دریافت کر لیے گئے۔ گزشتہ برس بھی گیس کے 5 بڑے ذخائر دریافت ہوئے تھے۔ سعودی ویب سائٹ کے مطابق سعودی عرب میں ارامکو نے شمالی مغربی علاقے میں تیل اور گیس کے نئے ذخائر اور وسطی علاقے میں ایک آئل فیلڈ دریافت کیے جانے کا اعلان کیا ہے۔ سعودی کمپنی ارامکو کے مطابق سن 2020 کی پہلی سماہی کے دوران آئل اور گیس کی 2 نئی فیلڈ دریافت ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک فیلڈ گیس اور تیل کے ذخائر سے مالا مال ہے، جبکہ دوسری صرف آئل فیلڈ ہے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائند آباد۔